اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ ترین حملے میں درجنوں اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں اور شیلٹر میں موجود ایک عورت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے جاری رہنے سے دنیا تیزی سے ایک بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بیان اس تنازع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے خصوصی اجلاس میں دیا۔ دوسری جانب یورپی وزرائے خارجہ اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ جنیوا میں مذاکرات کے لیے ملے۔ یہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر پچھلے ہفتے کیے جانے والے حملوں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ اور مغربی حکومتوں کے رہنماؤں کے درمیان پہلی بار ملاقات ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران سے جوہری افزودگی مکمل طور پر روکنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ یہ ایران کی ریڈ لائن ہے اور اسے ایران نے بارہا رد کیا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے سخت بیان دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ زبردست حملوں کا سلسلہ ہوگا تو وہ ایرانی عوام کو سر خم تسلیم کرنے پر مجبور کر سکیں گے، لیکن یہ ایک غلط اور فضول خیال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مزاحمت کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک صہیونی حکومت کی جانب سے کی جانے والی جارحیت سے فاصلہ پر رہنا شروع کر دیں گے۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے مطالبات صرف اور صرف مضبوط ہی ہوں گے۔ ماضی میں موساد نے دنیا بھر میں کئی اہم خفیہ آپریشنز کیے، جن میں سے بعض کامیاب ہوئے اور بعض ناکام ثابت ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت۔ 31 جولائی کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ تہران کے گیسٹ ہاؤس میں ہلاک کر دیے گئے۔ بعد میں اسرائیلی وزیر دفاع نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق عمارت میں 2 ماہ قبل بم نصب کر دیا گیا تھا۔ حزب اللہ پر پیجرز اور واکی ٹاکی کے حملے۔ 17 ستمبر کو لبنان میں بیک وقت حملوں سے درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ موساد نے دھماکہ خیز مواد واکی ٹاکیز کی بیٹریز میں چھپایا تھا۔ CBS کے مطابق حزب اللہ نے یہ ڈیوائسز جعلی کمپنی سے خریدی تھی۔ محسن فخری زادہ کا قتل۔ AI ریموٹ گن کے ذریعے ایرانی جوہری سائنسدان کو تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ نتن یاہو نے 2018 میں کہا تھا کہ ڈاکٹر محسن فخری زادہ اس نام کو یاد رکھ لیں۔ ایرانی صدر روحانی نے موساد کے حملے کے کاغذات کی چوری کی تصدیق کی تھی۔ محمود المبوح کا قتل۔ حماس کے عسکری رہنما کو ہوٹل میں بجلی کے جھٹکے اور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا۔ دبئی پولیس نے CCTV کے ذریعے موساد ٹیم کی شناخت کی۔ اس واقعے سے امارات اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہوئے۔ یحییٰ عیاش کا قتل۔ موساد نے حماس کے بم ساز یحییٰ عیاش کو موبائل فون بم کے ذریعے قتل کیا۔ فون میں 50 گرام دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ سن 2019 میں اسرائیل نے اس آپریشن کی تفصیلات نشر کرنے کی اجازت دی۔ آپریشن بردرز۔ ایتھوپیا کے 7000 یہودیوں کو خفیہ طور پر سوڈان کے راستے اسرائیل منتقل کیا گیا۔ موساد نے ایک جعلی ڈائیونگ ریزورٹ قائم کیا تاکہ اس مشن کو چھپایا جا سکے۔ یہ آپریشن 5 سال میں مکمل ہوا۔ آپریشن انتبی۔ یوگینڈا میں یرغمال بنائے گئے 100 اسرائیلی شہریوں کو چھڑانے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا۔ موساد کی فراہم کردہ معلومات پر اسرائیلی کمانڈر نے کامیاب کارروائی کی۔ آپریشن میں یوناتن نتن یاہو ہلاک ہوئے، جو موجودہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے بھائی تھے۔ میونخ اولمپکس کا بدلہ۔ میونخ حملے کے بعد موساد نے PLO کے کئی اراکین کو دنیا بھر میں نشانہ بنایا۔ پیرس میں محمود ہمشیری کے فون میں بم نصب کر کے انہیں ہلاک کیا گیا۔ ایڈولف ایکمان کی گرفتاری۔ ارجنٹینا میں نازی افسر ایڈولف ایکمان کو موساد نے اغوا کر کے اسرائیل پہنچایا۔ ایکمان پر ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ ایکمان کو اسرائیل میں مقدمے کے بعد سزائے موت دی گئی۔ حماس کا 7 اکتوبر حملہ۔ موساد کی جانب سے حملے کی پیشگی اطلاع نہ دینا ایک بڑی ناکامی قرار دی گئی۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر جنگ چھیڑ دی۔ محمود الزہر پر ناکام قاتلانہ حملہ۔ غزہ میں حماس رہنما کے گھر پر فضائی حملہ کیا گیا۔ محمود الزہر بچ گئے، لیکن ان کی بیوی، بیٹا اور دیگر شہری ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد گنجان آبادیوں میں فوجی کارروائیوں کے سنگین نتائج پر بات ہوئی تھی۔ خالد مشعل کو زہر دینے کی ناکام کوشش۔ 1997 میں حماس کے سیاسی رہنما خالد مشعل کو اردن میں زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کارروائی اس وقت ناکام ہو گئی جب ایک اسرائیلی ایجنٹ پکڑا گیا۔ مجبوراً خالد مشعل کو دیے جانے والے زہر کا اثر زائل کرنے والی دوا لے کر موساد چیف ڈینی یاتم خود عمان پہنچے۔ اس واقعے سے اردن اور اسرائیل کے تعلقات متاثر ہوئے۔ یوم کپور جنگ۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام نے جزیرہ نما سینا اور گولان پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ مصری فوج بہت کم نقصان اٹھاتے ہوئے نہر سوئز پار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ شامی فوج بھی گولان کی پہاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
سوویت یونین کی جانب سے شام اور مصر کو اسلحہ اور رسد فراہم کیا گیا، جبکہ امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر اسرائیل کی مدد کی تھی۔ اسرائیل بعد میں مصر اور شام کی فوجوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہا اور 25 اکتوبر کو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ لاون افیئر 1954 میں مصری حکام نے اسرائیل کے ایک خفیہ آپریشن جس کا نام سوزینہ تھا کو ناکام بنا دیا تھا۔ اسرائیل کا منصوبہ تھا کہ مصر میں امریکی اور برطانوی تنصیبات میں بم رکھے جائیں تاکہ برطانیہ سوئز میں اپنی فوج رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبیل پیس پرائز کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلامیے کے مطابق یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کی پاکستان انڈیا حالیہ کشیدگی کے دوران فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور قائدانہ کردار کے اعتراف میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد اسپوکس پرسن اینا کیلی نے بتایا کہ جنرل منیر نے انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی تھی۔ نوبیل پیس پرائز سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے نوبیل انعام 4 سے 5 مرتبہ مل سکتا تھا۔ اب تک 4 امریکی صدور امن کا نوبیل انعام حاصل کر چکے ہیں۔ کیا کوئی ملک یا اس کا رہنما دوسرے ملک کے صدر کو نوبیل امن انعام کے لیے نامینیٹ کر سکتا ہے؟ نوبیل انعام کی ویب سائٹ کے مطابق ہر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرے۔ صرف وہی لوگ نامینیٹ کر سکتے ہیں جو اہل ہوں، جیسے کہ وزراء، پارلیمنٹ کے ارکان، بین الاقوامی عدالتوں کے جج، یونیورسٹی پروفیسرز، سابق نوبیل پرائز ونرز یا نارویجین نوبیل کمیٹی کے ارکان۔ لیکن یہ نامزدگی حکومت یا ادارے کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اہل افراد کی ذاتی حیثیت میں ہوتی ہے۔ ایک طرف جہاں سوشل میڈیا پر کئی پاکستانیوں نے اسے ایک اچھا فیصلہ قرار دیا، وہیں کئی افراد حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب خطے میں ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔